بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بدلو اور میرا نام رائے ثاقب ہے۔ ناظرین، آج 16 دسمبر کا دن ہے، وہ دن کہ جس کو دو زخم ملے پاکستانی قوم کو، اور وہ ایسے زخم ہیں کہ جب تک آپ اور میں رہیں گے اور آنے والی نسلیں رہیں گی، ہمارے یہ دونوں زخم رستے رہیں گے، کبھی بھر نہیں سکیں گے، اور یہ بھرنے بھی نہیں چاہیے۔ زندہ قومیں اس طرح کے زخم بھی زندہ رکھتی ہیں تاکہ آنے والے دنوں کے اندر ہماری تاریخ اس طرح کے زخموں سے یا اس طرح کے دنوں سے کبھی تعبیر نہ ہو، کبھی دہرائے نہ جا سکے۔ ایک سکوت ڈھاکہ اور دوسرا سان ہے APS۔ آج بھی 10 سال گزر گئے، آج بھی ان بچوں کی شکلیں آپ کے اور میرے سامنے جب آتی ہیں تو دل تھم سا جاتا ہے، سانس رک سی جاتی ہے کہ یار ہوا کیا تھا اس دن ہمارے ملک کے ساتھ۔ اور وہ ایسا زخم تھا کہ وہ پوری قوم کو زخم دیا گیا تھا، میرے نزدیک تو وہ انسانیت کو زخم دیا گیا تھا، اور میں وہ زخم I personally think کہ وہ زخم بھرنا نہیں چاہیے تاکہ ہم کبھی بھی ایسے حالات دوبارہ اس ملک میں نہ بننے دیں کہ وہ زخم ویسا کوئی اور دشمن ہمارے پاکستان کا، اس قوم کا، انسانیت کا کوئی دشمن دوبارہ سے ہمیں ویسا کوئی زخم دے سکے۔ سیکنڈلی، مذاکرات کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف جہاں پر بات کرتی ہے سول ڈس اوبیڈینس کی، سول نافرمانی کی بات کرتی ہے، وہیں پر آج ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہ ہے، عمران خان صاحب کی جانب سے 7 دن کا مزید ٹائم دے دیا گیا اپنی جماعت کو اور حکومت کو کہ آپ 7 دن اور لے لیجئے، اگر انگیجمنٹ ہو سکتی ہے تو دیکھ لیتے ہیں، ابھی ہفتہ اس کو ڈیلے کر لیتے ہیں۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کو کوئی درخواست نہیں ملی PTI کی جانب سے مذاکرات کے لیے، تو جب تک درخواست نہیں ملی باضابطہ مذاکرات کیسے سٹارٹ ہوں گے؟ اب ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت کو یوں میرے نزدیک تو اس کے لیے ہے کہ آپ لیٹ ڈاؤن کرنا، کہ درخواست کرو، آؤ اپلیکیشن پٹ اپ کرو کہ وی وانٹ ٹو سٹ ود یو، تو پھر ہم دیکھیں گے رد عمل تحریک انصاف کا کیا ہوگا، عمران خان صاحب کا کیا ہوگا، وہ ہم پچھلے 2 سالوں کے اندر تقریباً دیکھ چکے ہوئے ہیں۔ اینی ویز، انہی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے پہلی سیگمان ہے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما شاندنا گلزار صاحبہ۔ شاندنا صاحبہ، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم ثاقب، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، تھینک یو۔ شاندنا صاحبہ، لیٹس سٹارٹ ود مذاکرات۔ ایک طرف مذاکرات پاکستان تحریک انصاف نے آئی تھنک بظاہر تو لگ رہا ہے کہ دے آر آلریڈی، آپ لوگوں کی جماعت اب مکمل طور پہ تیار ہے مذاکرات کے لیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دوسری طرف سول نافرمانی کی بات بھی بار بار کی جا رہی ہے۔ 2 کے اب سے کچھ دیر پہلے، چند گھنٹے پہلے خبر آتی ہے کہ عمران خان صاحب نے 1 ہفتہ مزید مؤخر کر دی ہے سول نافرمانی کی تحریک۔ یہ دونوں چیزیں پیرلل کیسے چلیں گی؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے رہتے تھے کہ خان صاحب کی گردن میں سر یا ہے، وہ کسی سے بات نہیں کرتے، تو ٹھیک ہے، اگر ان کو اتنی ہی ڈیمانڈ ہے کہ جس آدمی کو ان لوگوں نے 500 دن سے بے گناہ جیل میں رکھا ہوا ہے اسی سے بات کرنی ہے، آخر میں اسی سے بھیک مانگ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ تو ہماری جیت ہوئی ہے کہ انہوں نے ہر پینتر آزما لیا، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اکانومی تباہ کر دی، منسٹریاں بانٹ دی، پیسے چوری کیے، IMF کا، مطلب انہوں نے کوئی چیز ایسی نہیں کی پاکستان میں جس میں پاکستان غرق نہ ہو گیا اور 25 سال پر پیچھے نہ چلا گیا ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ۔ سو آئی تھنک ان سم سینس یہ ان کے منہ پہ بہت بڑی چپیڑ ہے کہ اب یہ مجبور ہو چکے ہیں کہ عمران خان سے ہی بات کرنی ہے، جس آدمی پہ انہوں نے ہر قسم کی من گھڑت قسم کا الزام لگوایا۔ سو لیٹس سی کہ ہم اپنے سارے آپشنز اوپن رکھیں گے۔ مجھے ابھی کسی نے بتایا کہ میم آپ، میں بیمار تھی کچھ عرصہ، تو یہ ٹیئر گیس کی وجہ سے تو میں جا نہیں پائی اسلام آباد، تو ابھی مجھے کسی نے بولا کہ میم آپ مت آئیں کیونکہ آپ کو یہاں پہ اریسٹ کریں گے۔ سو وہاں سے کتنے کیرٹ اینڈ اسٹک اپروچ کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیوقوف ہیں۔ ایک طرف سے کہتے ہیں جی خان ہے، اور دیکھیں نا ہم تو بہت ہی جمہوریت پسند لوگ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، دوسری طرف سے ہاتھوں پہ گولیاں چلاتے ہیں۔ سو باٹم لائن بینگ وی ول ڈو واٹ از بیسٹ فار پاکستان اینڈ دے ول ڈو واٹ از بیسٹ فار دیئر فیملی۔ رزلٹ آپ خود دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ابھی کچھ دیر پہلے کی خواجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی بھی فارمل اپلیکیشن ہمیں نہیں ملی مذاکرات کے لیے، لہٰذا مذاکرات میں بالکل زیرو پروگریس ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے کی سٹیٹمنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے آج اجلاس ہے قومی اسمبلی کا، تو اس سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ کوئی ایز سچ، ایک رپورٹر سے بات کرتے ہوئے، کوئی ایز سچ اپلیکیشن نہیں آئی، کوئی درخواست نہیں آئی PTI کی جانب سے، لہٰذا 0% پروگریس ہے مذاکرات کو۔ آپ کے جو MLAs جاتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں عمران خان کی جیل میں، آپ جو اپنے فیسیلیٹیٹرز بھیجتے ہیں جیل عمران خان کے پیر پڑتے ہیں، تو آپ کی سٹیٹمنٹس وہاں تو کچھ اور ہوتی ہیں اور یہاں کچھ اور آتی ہیں۔ پر چلے خواجہ آصف ہی ہے نا، کون سا ایسا بڑا مہان شکتی ہے جو ہم ان کی بات مان لیں گے؟ وزیر دفاع ہیں ہمارے۔ جی بالکل، مجھے یاد ہے انہوں نے وزیر دفاع نے کیا کہا تھا نیشنل اسمبلی میں کہ یہ فوج تو ایسی ہے، یہ فوج تو ویسی ہے، اور شہداء کی جو انہوں نے بے حرمتی کی تھی، مجھے سب کچھ یاد ہے۔ وہ سلپ آف ٹنگ تھا ان کا، انہوں نے بعد میں اس کو کہا تھا، انہوں نے ایڈریس کیا تھا، سلپ آف ٹنگ تھا۔ ہاؤ کنوینینٹ، آدھے گھنٹے کا سلپ آف ٹنگ، ویری نائس۔ شاندنا صاحب، اگر دیکھا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ریسنٹ جتنی اسٹریٹجیز تھی، جو کارڈز پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے پاس تھے، ٹائم ٹو ٹائم وہ پلے کرتے آئے،
बट व्हेन इट कम्स टू सिविल डिसोबीडियंस, सिविल नाफरमानी की जब हम बात करते हैं, डोंट यू थिंक सो कि बहुत मुश्किल है अचीव करना कुछ भी सिविल नाफरमानी के तहत? कैसे लोग बिजली के बिल रोक कर बिजली के बगैर गुजारा करेंगे, अपने बाकी जो घर की चीजें हैं उनके बिलिंग रोक कर कैसे गुजारा करेंगे लोग? इजंट इट गोइंग टू बी टू डिफिकल्ट फॉर देम? देखिए, सिविल नाफरमानी के बहुत तरीके हैं जी, और सिर्फ ये नहीं है कि बिजली या गैस का बिल ना दिया जाए, और भी बहुत सारे तरीके हैं। खान साहब, एक मैं चीज से ले आप ही के शो पे पहली दफा ये बात कर देती हूँ जी। कि हमारा ट्रम्प कार्ड जो है ना, हमारा जो एक्चुअल कार्ड है, फाइनल कार्ड कह ले, बेस्ट कार्ड कह ले, टोटल कार्ड, वो इमरान खान ही है। इमरान खान की जात जो है, अगर मैं उसको एक दीनी तरीके से अपनी नज़र से देखूं तो मुझे लगता है कि वो अल्लाह ताला का तोहफा था पाकिस्तान के लिए कि कायदे आज़म के बाद हमें कोई ऐसा बंदा मिला जिसको वक्त कि मतलब उन्होंने वक्त की नज़ाकतों को नहीं देखा कि ताकत में कौन है, जुल्म कौन कर सकता है, दबाव कौन डाल सकता है। उन्होंने फिर भी सच और हक की बात की। दैट इज ओनली इमरान खान। तो इसलिए खान साहब के पास एक ट्रम्प कार्ड हो उनके स्लीव में या 100 हो, ही इज आवर ट्रम्प कार्ड। वो ग्लोबल उम्मा के इस वक्त लीडर हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है। और जो प्रेशर है चोरों पे, आप सोच नहीं सकते। फेस सेविंग के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब इज होल्डिंग हिज नर्व। ये असाब की जंग है, और ये जंग इसलिए असाब की है क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की कीमत लगी हुई है, पीटीआई की नहीं। इन लोगों ने पाकिस्तान की बहुत सस्ती कीमत लगाई थी। तो खान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को भी एलिवेट कर दिया। ये जो हमारा हरे रंग का पासपोर्ट है, हरे रंग का झंडा, ये हरे रंग का आईडी कार्ड, उसकी इज्जत वापस रिस्टोर कर दी है। लेकिन ये इन लोगों को समझ आ नहीं सकती क्योंकि इनका जो हरा होता है वो सिर्फ हरा नोट ही होता है, उनका ताल्लुक डॉलर से होता है और किसी चीज से नहीं। as a person, as a politician yourself, not party, शानदाना गुलजार साहिबा, क्या आप मुज़ाकरात के हक में हैं या मुज़ाकरात के खिलाफ हैं मौजूदा हुकूमती सेटअप से? देखिए, क्योंकि आपने जाती बात पूछी तो मैं आपको जाती बात बता देती हूँ जी। हमारा केपी में एक जो सिस्टम है जिरगे का, हमारा दुश्मन भी हमारे घर आए तो हम उसको पनाह देते हैं। ये हमारा ऑनर कोड है, ठीक है। मतलब जिसने हमसे कत्ल और गारत भी की हो, हम उसको अपने हुजरे में पनाह देते हैं। हम जिरगे करते, हम मुश्किल जिरगे करते। जिन लोगों ने हमारे कत्ल भी किए हो, उनके साथ एक ही टेबल पे बैठ के खाना खा के हम बड़े बड़े फैसले करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर पाकिस्तान की भी कुछ सीख सकती है तो वो यही सीखेगी कि कैसे इंसान दिल बड़ा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर सोने पे सुहागा हमारा लीडर, जो हमेशा माफी तलाफी के मूड में होता है। एज अ पर्सनल ओपिनियन, हमेशा नेगोशिएशन के लिए देयर इज ऑलवेज ओपन। लेकिन अगर चोरों के साथ नेगोशिएशन करें तो किस चीज पे करें? वो चाहते हैं कि जी मैंडेट रिवर्स ना हो, मरियम बिलावल को साल पीएम बनने दिया जाए, उनको इंटर्नशिप कराई जाए ना पाकिस्तान की हाईएस्ट सीट पे, क्योंकि उनके खानदानों के मसाइल बहुत ज्यादा है। वो कभी नहीं हो सकता। अच्छा, फिर ये चाहते हैं कि जो फॉर्म 45 वाले थे उनको इग्नोर कर लिया जाए क्योंकि उससे बहुत लोगों की बदनामी होगी, एसीडीसी की बदनामी होगी कि डब्बे भरे गए, तो इसलिए आप लोग फ्रेश इलेक्शन करवा लें, उस तरफ आप मत जाएं फॉर्म 45-47 वाले चक्कर में। फिर पाकिस्तान का पैसा लगेगा, दैट इज ऑल्सो नॉन नेगोशिएबल। देख लेते हैं अगर खान साहब नए इलेक्शन पे राजी हो जाते हैं। तीसरा इनकी जो है कि जी कत्ल और गारत में माफी, वो कभी नहीं हो सकता। माफी तलाफी खान साहब ने खुद जेल में एक दफा मेरे सामने कहा था लास्ट ईयर फरवरी कि जिन लोगों ने उनको निशाना बनाया, खान उनको तो अपनी पर्सनल माफी तो दे सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान पे हाथ उठाया है, जिन लोगों ने बेगुनाहों का खून बहाया है, खान साहब उससे कैसे माफी दे सकते हैं? सो ये कुछ कंडीशंस हैं कि माफी तलाफी कुछ चीजों में हो सकती है, कुछ में नहीं हो सकती। प्रॉब्लम ये है कि हमारा बहुत बुज़दिल दुश्मन है, तो बुज़दिल से आप क्या नेगोशिएट करेंगे? वो तो झूठ बोलेगा ना। जो दिल जिगर वाला बंदा होता है वो आपको सच बोल देता है, उसमें हिम्मत होती है सच भी बोलने की, सच सुनने की भी, और अपनी गलती मानने की। यहाँ पर सामने वाला ऐसा है ही नहीं। शानदाना साहब, इट्स ऑन रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम पीएमएलएन के बहुत रीजनेबल जो सेन वॉइसेस हैं, दे ऑफर्ड कि जनाब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एज अ पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट भी नहीं, एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज पॉलिटिशियन, एज डेमोक्रेट्स बैठ के बात करनी चाहिए। फिर गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर कुछ वज़रा ने भी ये स्टेटमेंट्स माजी में दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात हमें करनी चाहिए, हम रेडी हैं। बट एट दैट टाइम तहरीक इंसाफ और परसिस्टेंट के बात करेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट से ओनली, दैट्स इट। अब एस्टैब्लिशमेंट से हट के गवर्नमेंट से या इन सियासी जमातों से बात करने का आइडिया क्या, मतलब व्हाट हैज चेंज्ड? क्या वो जनरल फैज वाला सारा मामला, ये भी स्पेकुलेशन है कि जैसे जनरल फैज के ऊपर चार्जशीट आई उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव में भी चेंजेस आ गए? अजीब बात है, एक फौजी के ऊपर मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, उससे पीटीआई को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? 100 दफा करे। That's why I said speculation. ऑब्जेक्शन है कि सुने ना,
کہ وہی میں کہہ رہی ہوں کہ سویلینس کا جو ملٹری ٹرائل یہ لوگ کر رہے ہیں دیٹ از گوئنگ ٹو بی گاڈ فوربڈ the death knell for Pakistan. If you rattle the constitution more than once it will collapse and this is what they're trying to do. They want Pakistan to collapse. رہی بات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا ان کے ساتھ یہ جو چور بیٹھے ہوئے ہیں آج کل فارم 47 والے تو ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. اس لیے خان نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے کیونکہ آپ کا کیا خیال ہے یہ جو چور بیٹھا ہوا ہے ایس پی ایم وہ کبھی کسی چھوڑے گا کبھی بھی نہیں. وہ تو ڈیل مانگے گا این آر او مانگے گا تو کیسے ان کو خان ڈیل دیتے کیسے ان کو این آر او دیتے. That is what I'm trying to find out here کہ پھر انہی سے بات کرنے کے لیے جو کہتی ہیں کہ مینڈیٹ چور کی تو ان سے کیسے بات کریں گے آپ کس چیز کے اوپر بات کریں گے حکومت سے. مینڈیٹ چور خود خان کو اپروچ کریں 6 مہینوں سے. ان کو پتہ ہے پاکستان از گوئنگ اپ بیلی اپ اکنامکلی. آپ کو کوئی پیسے نہیں دے رہا رول اوورز نہیں ہو رہے ہیں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے بزنسز کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. اسمال میڈیم مائکرو لارج انٹرپرائزز سب پٹ رہے ہیں سوائے 2-3 مالدار خاندانوں کے سب پٹ رہے ہیں. انہوں نے پاکستان کا ملیدہ بنا دیا ہے. ان لوگوں نے پیسے دینے ہیں پیسے آئیں گے کہاں سے. انٹرنیشنل the globe is not willing to deal with the government of Zardari and Sharif. They've made it very clear کہ آپ لوگوں نے government کھیلنا ہے اسمبلی کی وہ آپ کھیل لیں پیسے آپ کو کوئی نہیں دے رہا کیونکہ وہ آپ کی جیبوں میں چلے جائیں گے. They need عمران خان. بہت بیچ میں کوشش ہوئی کہ -1 ہو جائے کہ خان کی جگہ کوئی اور پی ایم پی ٹی آئی سے آگے آ جائے بٹ سوری جو گلوبل آرگنائزیشنز یونائٹڈ نیشنز نے کہہ دیا کہ خان کو انہوں نے بے گناہ قید میں ڈالا ہوا ہے تو پھر ایک آدمی جو بے گناہ ہے آپ اس کو بائی پاس کر کے کسی اور کو پی ایم کیسے لگائیں گے کس خوشی میں کس شوق میں چوری کے شوق میں نا. وائی شوڈ خان اگری ٹو دیٹ. آپ کی اپنی پارٹی کے اندر بھی اس میں 2 آرا تو ڈیفینیٹلی ہوئیں گی نا کہ ایک گروپ ہوگا جو چاہتا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کی صرف انگیجمنٹ ہو اور ایک ہوگا جو پولیٹیکل انگیجمنٹ چاہتا ہوگا کہ یار اسمبلیز میں بیٹھیں نیشنل اسمبلی سینٹ میں بیٹھ کر بات کریں کسی کمیٹی میں بیٹھ کر بات کریں. اس ٹائم کے اوپر کون سی آواز جو ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ ہے کہ اسمبلی میں بیٹھ کر بات کی جانی چاہیے یا صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جانی چاہیے. I don't think اسمبلی تک کی بات پہنچی ہے. پارلیمنٹری پارٹی has not grappled with this at least میرے نالج میں تو نہیں ہے. جہاں تک بات ہے ہماری پولیٹیکل پارٹی کی ہمارے پارلیمنٹیرینس کی ہیوج اماؤنٹ آف پیپل پرو عمران خان اور کیونکہ وہ پرو عمران خان ہے تو وہ مزاحمت کے زیادہ حامی ہے. جو پرو پی ٹی آئی ہے یعنی چلنی عمران خان نہیں ہے ان کی ڈفرنٹ رائے ہوگی. نیچرلی ہر پارٹی میں ہاکس اور ڈاکس ہوتے ہیں کمزور اور اسٹرانگ ہوتے ہیں کسی کا نہیں ہوتا نہیں کھیلنے کا شوق ہوتا ہے بٹ اس کے لیے جو سختی برداشت کرنی پڑے گی وہ نہیں برداشت کر سکتے اور یہ نیچرل ہے. آئی ڈونٹ بلیم اینی بڈی لیکن اٹ ڈز شو کیریکٹر. سو اس وقت مجھے جو سمجھ آ رہی ہے جو ہمیں جیل سے نیوز ملتی ہے کہ خان صاحب نے یہ بات کی میڈیا سے وہ بات کی میں تو خود نہیں ملی 3-4 مہینوں سے لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب اب خود ہی کچھ کریں گے انشاءاللہ کیونکہ جو خان صاحب کی بہنوں کا کچھ دن پہلے گلا شکوہ آیا ہے وہ وجہ ہے وہ ایک طرح سے ٹھیک کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے وہ غیر سیاسی خواتین ہے لیکن بات تو ان کا حق تو ہے نا پوچھنے کا کہ ہمارے بھائی کے لیے کیا ہوا ہے. 500 دن ہو گئے ہمارے بھائی کو جیل میں تو جواب تو اس کا دینا پڑے گا. So in some sense we are at a standstill. At some sense the government is in panic. اس وقت پہلی دفعہ میں نے دیکھا پاکستان کی ہسٹری میں کہ 15 سے زیادہ اسٹریمز آف پاور پیرلل میں چل رہی ہے. ہر ایک اسٹریم اپنی زبان بول رہی ہے ہر ایک ندی اپنی زبان بول رہی ہے اور اس میں کہ ہمیشہ خدشہ ہوتا ہے. It's not about PTI اور عمران خان. خان صاحب الحمدللہ God has blessed him with everything under the sun. جو مجھے فکر ہے مجھے پاکستان کی ایگزیکٹلی نہیں فکر جو خان صاحب کو ہے. ایگزسٹینشیل کرائسس پاکستان کو اسٹرائک کرے گا جس طریقے سے یہ لوگ عمران خان از دی آنسر ٹو پاکستان's problems. اب جو اپنے آپ کو مقتدر حلقے کہتے ہیں یا طاقتور لوگ بولتے ہیں اللہ کرے کہ ان کو عقل آئے اور وہ ایسا فیصلہ کریں جس میں ان کی انا پیچھے اور پاکستان آگے آ جائے. Since you brought it up کہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کے کنسرنز ریسنٹلی علیمہ خان صاحبہ کا ٹویٹ بھی آیا اس میں ایک آپ کی کے پی گورنمنٹ کی سابقہ ایڈوائزر مشال یوسف زئی صاحبہ کو بھی ایڈریس کیا گیا تھا. سو از اٹ ٹرو کہ عمران خان صاحب اندر کچھ بات کرتے تھے اور باہر پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ آ کے باہر کچھ رپورٹ کرتے تھے میڈیا کو کچھ بتاتے تھے؟ آخر دیکھیں خان صاحب سے میری لاسٹ ملاقات 12 اگست کو ہوئی. اس کے بعد سے مجھے نہیں ملنے کی اجازت ملی. میرے پاس دونوں عدالتوں سے ہائی کورٹ سے اور جس کورٹ میں خان کا ٹرائل ہوتا ہے ڈیالہ میں ان کی بھی میرے پاس اجازت تھی بٹ ملنے نہیں دیا مجھے خان صاحب سے. سو آئی ہیو نو کلو کہ ہو کیا رہا ہے. بٹ اتنا میں بتا دوں کہ شوکت خانہ کی اولاد سے یہ توقع رکھنا کہ وہ جھوٹ بولیں گے خان صاحب کی بہنیں جھوٹ بولیں گی یا خان صاحب جھوٹ بولیں گے that is not acceptable for me. Therefore خان کی بہنیں اور خان صاحب for me are above all this everybody else. ٹھیک ہے میرے پارٹی کے عہدیداران ہیں میرے سینئرز ہیں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں. اسد کیسر صاحب ہیں بہت سلمان راجہ صاحب ہیں لیکن یہ کہنا
کہ خان کی بہنوں کی عزت کم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ عہدیدار نہیں ہے. دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اینڈ کوئی بھی یہ بات کرے گا کہ خان کی بہنیں یا خان صاحب نعوذ باللہ خدا نخواستہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. آج عمران خان صاحب نے انویٹیشن, اس کو میں کس طرح کہوں, لیکن آج عمران خان صاحب نے خواہش کا اظہار کیا, یہ پیغام بھیجا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے, مینگل صاحب کے لیے, باقی جو اپوزیشن کے رہنما ہیں ان کے لیے, اچکزئی صاحب کے لیے, کہ مجھے جیل میں آ کر ملیں. ڈو یو تھنک کہ کوئی گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے اپوزیشن کا, تمام لیڈران کو عمران خان صاحب اب پارٹی سے نا امید ہو کر کے پارٹی لوگوں کو اکٹھے نہیں کر سکی, سو لیٹ می میٹ دیم ان پرسن اینڈ لیٹ می ٹاک ٹو دیم ان پرسن, اور میں اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں ان کو. That could be it, but مجھے لگ رہا ہے it's bigger than that. I think at this point in time, all of Pakistan is becoming one alliance. جن لوگوں کو خان صاحب سے کوئی سمپتھی یا کوئی شفقت نہیں تھی, ان کو بھی اب نظر آ رہا ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ ٹوٹنے لگا ہے اور پاکستان کو جوڑنا پڑے گا, اپنے ڈفرینسز ساتھ سائڈ پہ رکھنے پڑیں گے. تو اچھی بات ہے, خوشائن بات ہے, اگر تمام پارٹیز اس پلیٹ فارم پہ اس بات پہ اکٹھی ہو جائیں کہ پاکستان کو نہیں ڈوبنے دیا جا سکتا. ایک دفعہ اس بات پہ اگریمنٹ ہو جائے, پھر ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں اس میں. دیکھتے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیز اے ویری لانگ ماؤنٹن ٹو کلائم, ٹال ماؤنٹن ٹو کلائم, بیکاز ماضی میں بہت ساری سی باتیں ہوئی ہیں جن میں JYF کی وطن دوستی پہ شک کیا جا سکتا تھا, لیکن انہوں نے خود حال ہی میں ایڈمٹ کیا کہ وہ جب خان صاحب کو یہودی لابی کہتے تھے وہ ایک اسٹیٹ آف اگنورنس میں تھا, وہ اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا تھا. سو وہ خوشائن بات ہے, اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. کل آپ لوگوں نے 15 دسمبر کو پشاور میں ایک ایونٹ رکھا تھا, شہداء کے لیے دعا خوانی رکھی تھی. ایز پر مائی انفارمیشن وہ تو عمران خان صاحب نے جو کہا تھا وہ مارچ کا کہا تھا پشاور کے اندر شہداء کے لیے. مارچ سے ایک جگہ کے اوپر ایک ایونٹ, کچھ اس کے ڈائنامکس چینج نہیں ہو جاتے کہ جب مارچ ہوتا تو اس میں آبویسلی لوگ بہت زیادہ ہوتے یا اس کے ویژولز بہت ڈیفرنٹ ہوتے. کیا یہاں پر بھی عمران خان صاحب کی آرڈرز کو یا عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز کو ڈیفائی کیا گیا کل بھی؟ جتنا میں نے دیکھا تھا علیمہ خان صاحبہ کی ٹویٹ سے دیکھا تھا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ شہداء کے لیے بڑی دعا کریں, ورنہ ہمارے حجر میں سب سے پہلے الحمدللہ دعا ہوئی تھی شہداء کے لیے, ہم نے 28 کو کی تھی, اور اسی طرح بہت سارے حجروں میں انڈیویجول ہوئے دعائیں, لیکن آئی تھنک خان صاحب ایک بڑی دعائیں خیر, ایک بڑی دعائیں شہداء کروانا چاہ رہے تھے. مارچ کو ہمیں کسی نہیں روک سکتا, وہ ہمیں اسلام آباد میں مارچ کرنا ہو یا پشاور میں کرنا ہو ہم کر لیں گے, بٹ ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ خان صاحب نے دعا کا ہی کہا تھا. فائنلی مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس نمبرز کنفرم ہو چکے 26 نومبر 27 نومبر اس رات کو کیا ہوا, شہداء, زخمی, مسنگ پرسنز, نمبرز کنفرم ہو گئے پاکستان تحریک انصاف؟ بہت زیادہ ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دے سکتی ہوں کہ ہمارے جو مائنورٹیز ہیں, جو ہندو برادری ہے اور کرسچن برادری ہے PTI کی, اس کے بہت سارے لوگ غائب ہیں, گھر نہیں آئے 24 نومبر کے بعد, اور وہ کسی لسٹ میں شامل نہیں ہے, تو ان کو لسٹوں میں ڈالا جا رہا ہے. سو یہ بہت ہی خطرناک تشویشناک سچویشن ہو رہی ہے, کیونکہ اپنے ہی ملک میں مسنگ پرسنز بن رہے ہیں, تو بلوچستان اور جو KPK میں ظلم ہو رہا ہے پچھلے 77 سال سے, انہوں نے اس کو پھیلا دیا ہے پورے پاکستان کی سرزمین پہ, اور وہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. سو دس از اے بگر سائن, دس از اے بگر ہیوج سائن. یہ مہارنگ بلوچ جو روتی رہتی تھی, اب وہ چیز ہمارے گھروں تک پہنچ گئی ہے. شاندانہ صاحبہ, ایٹ دا سیم ٹائم KPK گورنمنٹ گرانے کے بھی سگنلز دیے جا رہے ہیں, پیغامات مختلف صحافیوں کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ جناب اگر یہ اس طرح کریں گے تو KP گورنمنٹ چلی جائے گی, یہ ہوگا تو KP گورنمنٹ گر جائے گی. چلی جائے, کیا فرق پڑتا ہے, پہلے بھی گئی تھی, دوبارہ چلی جائے. دیکھیں, ہمیں پاکستان چاہیے, PTI کو اپنی گورنمنٹس نہیں چاہیے, ہمیں پاکستان کی بہتری چاہیے. پہلے بھی خان نے کیبنٹ ریزالو کی تھی, کابینہ اور اسمبلی دوبارہ کر دیں گے, نو پرابلم, لیکن دس از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ اس فرام ریسکیوئنگ پاکستان. وی ہیو ٹو ریسکیو پاکستان. شاندانہ گلزار صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین, تحریک انصاف کی سینئر رہنما شاندانہ گلزار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. فیو کویسچنز جو میرے ذہن میں اس لیے تھے کہ ایک طرف مذاکرات اور ایک طرف سول ڈس اوبیڈینس, سول نافرمانی, اور حکومتی وزراء بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب تلوار لٹکا کے مذاکرات نہیں کیے جا سکتے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان تحریک انصاف کا ویژن یہ بھی ہے کہ مذاکرات کے لیے تو عمران خان صاحب کو خود اپروچ کیا جاتا رہے. تو اب اگر انہوں نے یس کہا ہے یا انہوں نے کہا ہے کہ چلیں لیٹس پروسیڈ ود نیگوشیشنز, تو ایٹ دا سیم ٹائم گورنمنٹ کا آگے سے سٹانس کیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کو لوپ میں لیں گے, اسٹیبلشمنٹ سے اجازت ملے گی تو پھر آگے دیکھیں گے. تو یہ تو ایگزیکٹ وہی عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف ماضی میں کہتی آئی ہے کہ ہم مذاکرات کریں گی وہاں پہ جہاں پاور لائے کرتی ہے, اور مریم نواز صاحب بھی ماضی میں یہی کہا کرتی تھی, پاور ٹاکس ٹو پاور. ناؤ ہوز ان پاور, اور پاور کس پاور سے بات کرے گی, ویری انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ. بٹ انفارچونیٹلی میرے لیے پریشانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس ساری پاور سٹرگل کے اندر میرا ملک سفر کر رہا ہے, پرابلمس کا سلوشن نظر نہیں آ رہا. آئے دن مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج اوپر جائے,
اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ میری بجلی کے بل تو کم نہیں ہو رہے, ہم سوری ٹو سے دیٹ, میرے گیس کے بلز تو بڑھ رہے ہیں, پیٹرول تو سستا نہیں ہو رہا, اشیاء خورونوش تو سستی نہیں ہو رہی. میری بینگ اے کامن پاکستانی زندگی کے اوپر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا. میں کوئی بلین ٹریلینئر نہیں ہوں پاکستانیوں کی, 25 کروڑ پاکستانیوں میں سے کوئی 2 4 10 20 نکال کے لوگ, میں اس 25 کروڑ آبادی کا حصہ ہوں. سو مجھے اسٹاک ایکسچینج کے نمبرز جب آپ بتاتے ہیں تو اور اس کا امپیکٹ میری زندگی پہ نہیں آتا, تو میں پھر سوچتا ہوں کہ شاید اسٹاک ایکسچینج اکیلے ہی اڑی جا رہی ہے ہوا میں کہیں, اور 10 20 50 یا 20 30 خاندان جو ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ اڑے جا رہے ہیں. بہرحال لیٹس اسٹے پازیٹیو, اور ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو یہی سول نافرمانی اور نتائج کیا ہوں گے, کیا تحریک انصاف اس کی قیمت جو ہمیں بتائی جا رہی ہے ابھی کہ گورنمنٹ بھی جا سکتی ہے, مزید کریک ڈاؤن ہوگا, مزید سختیاں بڑھیں گی, کیا پاکستان تحریک انصاف اس کے لیے ریڈی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لینا مجھے, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں.